خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 22 باب نمبر 13 یادیں۔ یادیں بھی ہمارے ساتھ کبھی کبھی کیسے کھیل کھیلتی ہیں۔ یہ ہمیں وہ سب سوچ کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ مل کر روئے تھے، اور کبھی ہمیں یہ سوچ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کبھی ہم کسی کے ساتھ مل کر ہنسے تھے۔ اس دن عبرانی زبان والی نوک جھوک کے بعد سارا کافی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی مجھ پر طنز کے وار تو کرتی تھی، لیکن اب اس کے انداز میں احتیاط کا پہلو نمایاں تھا۔ جوزف سے اب بھی ہماری اسی پسندیدہ اور مخصوص بینچ پر تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہت سی اندرونی باتیں بھی بتا دی تھی، مثلاً یہ کہ ان کے خاندان میں اب صرف وہ اور اس کی بیوی ہی ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ تینوں بچے جوان ہونے کے بعد ایک ایک کر کے گھر چھوڑتے گئے۔ اس عمر میں وہ یہ نوکری بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ گزر بسر کے لیے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، اور وہ اولڈ ہوم جانا نہیں چاہتا۔ وہ ایک دن مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر برج ٹاؤن میں واقع اپنے چھوٹے سے گھر میں لے گیا تھا۔ اس کی بیوی میری ایک مہربان عورت تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری اداسی تھی۔ وہ مجھ سے اسی طرح پیش آئیں جیسے ایک ماں اپنے کسی بچھڑے بیٹے سے پیش آ سکتی ہے۔ اس نے کچھ دیر تک مجھے واپس جانے نہیں دیا اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں بھی کھلائیں، اور ہمارے گاؤں کی بڑی بوڑھیوں کی طرح جاتے ہوئے میری جیبوں میں بھی بھر دی، جیسے بچپن میں میری نانی اور میری دادی ان کے گھر سے واپسی پر میری جیبیں اخروٹ، کشمش، پستے اور خوبانیوں سے بھر دیتی تھی۔ شاید دنیا کے ہر خطے کی محبت کی ایک ہی بولی ہوتی ہے، شیرے جیسی میٹھی اور کچے دھوئیں جیسی آنکھیں جلانے والی بولی۔ لندن کے موسم کا بھی بے وفا محبوب کی طرح کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی پل میں دھوپ چٹک رہی ہوتی ہے کہ دوسرے ہی پل رمجھم کی جھڑی آپ کا تن من بھگونے لگتی ہے۔ اس دن بھی جب صبح میں نے یونیورسٹی کے لیے نکلنے سے پہلے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دھوپ چمک رہی تھی، لیکن جب میں گھر سے نکل کر سڑک کے نکڑ پر لگی کافی کی مشین تک پہنچا تب تک آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا، اور میرے یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے پھوار پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ میں یوں ہی بھیگتا ہوا کاندھے پر اپنے نوٹس کا بیگ لٹکائے کلاس روم میں داخل ہوا، لیکن یہ کیا، آج تو کلاس بالکل خالی پڑی تھی۔ کیا میں جلدی آ گیا تھا یا پھر لیکچر ہی کسی اور کمرے میں ہونا تھا؟ میں یہی سوچتا ہوا کلاس سے نکلنے کے لیے پلٹا۔ اس لمحے میری نظر لیکچر ہال کے بلیک بورڈ پر پڑی، اور وہاں لکھی تحریروں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ بلیک بورڈ پر مسلمانوں کے لیے تضحیک آمیز جملے لکھے ہوئے تھے، اور ہر جملے کے بعد یہودیوں کا مخصوص نشان ڈیوڈ سٹار یعنی 6 کونوں والا ستارہ بنا ہوا تھا۔ ہر جملے سے زہر ٹپک رہا تھا، ڈاؤن ود مسلمز، ٹیررسٹس، دی آر دی اونلی گریٹ، مسلمانوں یہ کیمپس چھوڑ دو، اور اس طرح کے دوسرے بہت سے نعرے۔ میں جانتا تھا کہ اس کلاس میں صرف میں ہی ایک اکیلا مسلمان تھا، اور یہ سب کچھ میرے لیے ہی لکھا گیا تھا، اور کس نے لکھا تھا یہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے خون میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، مجھے پہلی مرتبہ کامران کی کہی ہوئی باتوں میں صداقت محسوس ہوئی۔ اتنے میں کلاس میں ربیکا داخل ہوئی۔ ربیکا آسٹریلین تھی اور میرے ہی فیشن میں میری ہم جماعت بھی تھی۔ اس نے بلیک بورڈ پر لکھی تحریریں دیکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہے میڈی، یہ سب بکواس کس نے لکھی ہے یہاں پر؟ کلاس کی سب سے مغرور اور بد دماغ لڑکی نے، اور بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ یو مین سارا؟ نو مین، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں کہیں وہ مل جائے تو اس سے کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ خود کو عظیم کہنے اور سمجھنے والے اس قدر کمزور ہوں گے کہ ان میں اپنے مخالف کے منہ پر بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ میں ربیکا کو یہ پیغام دے کر وہاں سے نکل آیا۔ اب میرا کلاس لینے کا بھی بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ باہر اب بھی ویسی ہی ہلکی سی پھوار کا سلسلہ جاری تھا۔ جن دنوں بارش یا برف باری ہوتی تھی ان دنوں گھاس کے میدانوں میں
اور یونیورسٹی کے درمیان سے گزرتی نہر کے کنارے بڑے بینچوں اور کرسیوں پر لگی بڑی بڑی نیلی پیلی چھتریاں کھول دی جاتی تھیں۔ باہر نکلتے ہی جوزف بھی مجھے ایک ایسی ہی نیلی چھتری کے نیچے نہر کنارے اپنے پسندیدہ مقام پر بیٹھا نظر آیا۔ آج وہ بارش کی تصویر کشی کرنے کے لیے اپنے ساتھ کینوز ٹینٹ وغیرہ بھی لے کر آیا تھا، اور نہر میں گرتی بوندوں سے پیدا ہونے والے پانی کے ارتعاش اور اس ارتعاش سے بگڑتے سکڑتے پانی کے عکس پر بنی شبیہوں کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا اور بیٹھ کر اس کی تصویر بنتے دیکھتا رہا۔ واقعی جوزف بہت اچھا مصور تھا۔ اس نے نہر میں یونیورسٹی کی عمارت کے عکس کی تصویر بنائی تھی، لیکن یہ ساکت عکس کی تصویر نہیں تھی، بلکہ نہر کے پانی میں گرتی بارش کی بوندوں سے ہوئی ہلچل کے دوران اس عکس میں جو تبدیلیاں ہوتی تھیں ان کی تصویر تھی۔ جوزف نے بہت چھوٹی چھوٹی سی جزئیات کا بھی پورا دھیان رکھا تھا۔ جوزف تصویر بناتے بناتے میری طرف پلٹا۔ کہو کیسی لگی؟ بہت خوب، لگتا ہے کہ کینوس خود ایک نہر ہے جس پر تم بارش کے چھینٹوں کی صورت میں رنگ پھینک رہے ہو۔ جوزف نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائی۔ واہ، میری تصویر کی آج تک کسی نے اتنی مکمل تعریف نہیں کی۔ واقعی تمہارے لفظوں کا جواب ہی نہیں ہوتا۔ میں رنگوں سے تصویر بناتا ہوں اور تم لفظوں سے تصویر کشی کرتے ہو۔ جوزف اپنی تصویر کو اختتامی سٹروک دے کر میرے ساتھ بینچ پر آ بیٹھا۔ کیا بات ہے، آج تم کچھ الجھے ہوئے سے نظر آ رہے ہو۔ میں نے جوزف کو کلاس روم میں پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ جوزف کو بھی غصہ آ گیا۔ تنگ نظری کی بھی انتہا ہوتی ہے، لیکن جانے کیوں میں بھی ربیکا کی طرح اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ سارا ایسا نہ کر سکتی ہے۔ شاید میں نے تمہیں پہلے بتایا نہیں، وہ یہاں داخلے سے پہلے بھی ایک اور ادارے میں مجھ سے شام کی پینٹنگ کلاسز لیتی رہی ہے، اور وہ خود بھی ایک بہت اچھی مصورہ ہے۔ تم لوگوں کے خلاف اس کے دل میں واقعی بہت بغض بھرا ہوا ہے، اور وہ اس دشمنی میں کسی انتہا تک جا سکتی ہے، لیکن اسے سامنے سے وار کرنے کی عادت ہے۔ وہ یہ چھپ کر کوئی ایسا نیچ اقدام نہیں کر سکتی۔ دراصل وہ اس سے بھی یہودیت کی توہین سمجھتی ہے کہ دشمن کی پیٹھ پیچھے وار کیا جائے۔ میں نے بیزاری سے سر ہلایا۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ میرا ان لوگوں سے ٹکراؤ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ شاید پروپیگنڈا ہی ان یہودیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ٹھیک سمجھے ہو تم، اسی لیے یہ لوگ ساری دنیا میں کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کاروبار کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے اور پروپیگنڈا کو اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے اس کامیابی سے استعمال کرتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اور اس بزنس کے اتنا کماتے ہیں کہ ان کی دولت دنیا کی چند سب سے بڑی مملکتوں کی بادشاہت بدلنے کا باعث بنتی رہتی ہے۔ شاید تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ دنیا میں فرنچائز سسٹم کے بانی بھی یہی یہودی ہیں، اور اسی سسٹم کی بدولت آج یہ دنیا کے ہر گلی کوچے میں اپنا کاروبار پھیلا چکے ہیں۔ میں نے غور سے جوزف کی طرف دیکھا۔ اگر یہ اتنے ہی کامیاب ہیں تو پھر اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ جوزف مسکرایا۔ شاید یہ ایک خوف ہی ان کی قسمت میں ازل سے لکھ دیا گیا ہے۔ آج تک دنیا میں سب سے زیادہ نبی اسی قوم پر اترے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی اس قوم پر مبعوث ہو چکے تھے۔ اگر اس تعداد کو تم ان کی فی نسل پر تقسیم کرو تو ان کی ہر نسل پر 90 نبی اترے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قوم گمراہ ہی رہی۔ یہ خوف اسی گمراہی کا خوف ہے۔ میں حیرت سے جوزف کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں اتنی تفصیل سے جانتا ہوگا۔ جوزف نے گہری سانس لی۔ بہرحال میں تم سے پھر یہی کہوں گا کہ ان لوگوں سے نہ الجھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ سر اور پتھر کی لڑائی میں زخمی ہمیشہ سر ہی ہوتا ہے۔
ان لوگوں کو اپنی عظمت اور برتری کا جنون ہے جسے ان کے دماغوں سے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ ہمارے سامنے نہر میں بنتے دائروں میں یکدم تیزی سی آ گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ مرغابیوں کی ایک ڈار نے تیز بارش سے گھبرا کر لمبی سی اڈاری بھری۔ ساکت فضا میں پروں کے پھڑپڑانے کا شور گونجا۔ جوزف نے اپنی تصویر اور دیگر سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کی مدد کرتا رہا، لیکن میرا ذہن اب بھی جوزف کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شاید جوزف بھی میری بے خیالی بھانپ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں وہ خود عظیم نہیں ہیں، عظیم کوئی اور لوگ ہیں، اور اصل میں ان کا یہ خوف اسی وجہ سے ہے کہ کہیں وہ دوسری نسل اپنی عظمت کو دوبارہ پہچان نہ لے۔ اسی لیے وہ ان کو اور کسی دوسری نسل کو بھی سنبھلنے نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اگر روزانہ ایک ہی تسلسل اور روانی سے بولا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا، سچ بن جاتا ہے، اور لوگ سچ کو جھوٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ شاید یہ یہودی بھی اسی کلیہ پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کا جھوٹ دنیا پر سچ بن کر ظاہر ہو رہا ہے، اور ہمارا سچ بھی اب لوگوں کو جھوٹ لگتا ہے۔ یہ دنیا زور آوروں کی ہے، زور آور جو کہے گا وہی سچ ہوگا، اور اس وقت یہودی ہی وہ زور آور ہیں۔ جوزف بھی میری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔